کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ سکھا کے جا رہا ہے. اعجمی، اس کی تو اصل زبان اعجمی ہے، یعنی وہ تو اعجمی زبان بولتا ہے، وہ شخص بھی اعجم ہے، یعنی اس کی جو مدر لینگویج ہے، جو مدر ٹنگ ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے جس کی مادری زبان عربی نہ ہو وہ فصیح عربی کیسے بول سکتا ہے، اور وہ کیسے اس فصیح عربی کو سکھا سکتا ہے. یعنی بہت زیادہ یہ ہوگا نا کہ وہ اپنی زبان میں کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی شکل میں بیان کر رہے ہیں عربی میں. تو اتنی فصیح و بلیغ عربی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو ایسی فصیح و بلیغ عربی جس کا کوئی متبادل بنا نہ سکتا ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ تو تمہارے درمیان 40 سال سے زیادہ عرصہ رہے ہیں، وہ تو ایسی عربی نہ بولتے تھے جو قرآن کی عربی ہے، جتنی بلاغت والی اور یہ دلائل، وہ تو نہ بول سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اس طرح کی عربی. تو ان کو ایک اجمی سکھا کے چلا گیا ایسی باتیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ قرآن کو منسوب کرنے وہ اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو ایک زبان ہے جو عربی ہے، مبین، خالص، بہت واضح انداز میں بیان کرنے والی. اتنی بلاغت والی عربی ایک اجمی کیسے ایسا کلام سکھا سکتا ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں اردو میں بہترین تقریر کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ یہ اس نے اسکول میں نہیں پڑھی، اس کو ایک انگریز یہ تقریر سکھا کے جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ انگریزی بولنے والا آدمی اردو میں اتنی اچھی تقریر کیسے سکھا کے چلا گیا؟ تو یہی انداز قرآن کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایک اجمی ایسا کلام کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کی تو یہ زبان ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹی پھوٹی عربی بولے گا، غلط عربی بولے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قرآن ماننا ہی نہیں ہے، اس کلام کو اللہ کا کلام ماننا ہی نہیں ہے. تو اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یہ اسی طرح کے وسوسوں میں آتے ہیں اور اسی طرح کے وسوسے پھیلاتے رہتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، اپنی طرف سے کلام بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں باندھ رہے، اصل میں وہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے. وہ اس کلام کو مخلوق کا کلام کہہ رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کے اس کو انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، کوئی کہتا ہے ان کو فلاں آدمی سکھا کے جا رہا ہے، وہ اصل میں جھوٹے ہیں. انما یفتر الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں اصل جھوٹے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جھوٹے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا تھا. تو اس آیت میں جو اگلی آیت ہے اس میں اسی معاہدے کی پابندی کی ایک صورت کو بیان کیا جا رہا ہے. جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے. تو چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دینا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے اس پر بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے کیے وہ معاہدے سے پھر جاتے ہو، یہ معمولی جرم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اتنا سخت ان پر آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک صحابی کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. وہ بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بعض کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ گھوڑے سے باندھا گیا، اونٹ سے باندھا گیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے ایک ٹانگ اس اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اور وہ صحابی رسول بیچ سے ان کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس طرح کی جب اذیتناک سزائیں دی گئی تو ایک صحابی نے اس جان بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا کہ مشرکین کو کہہ دیا کہ میں اسلام کو میں چھوڑ دیا میں نے. لیکن وہ دل سے مومن تھے. وہ ظاہرہ سختی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے اکثر صحابہ تو عزیمت کو اختیار کرتے تھے اور وہ قتل ہو جاتے تھے، مار دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، عذاب میں ڈالا جاتا، لیکن وہ کلمہ سے نہیں پھرتے. تو اب وہ جو صحابی تھے نا، وہ اس اذیتناک منظر کو دیکھ کر
انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ نے تو معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، میں ایک ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں۔ تو اب بہت زیادہ وہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی تسلی کے لیے قرآن نے یہ آیتیں نازل کی کہ معاہدے کو تم پورا کرو، اسلام کا معاہدہ بھی، لیکن اگر کسی پر زبردستی مجبور کیا گیا ہے اس کو،